صاحب جو قرارداد میرے دوست نے لایا ہے، یقیناً یہ قرارداد اگر میں آئین کے آرٹیکل 20 بے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں جناب اسپیکر، اس کے علاوہ آرٹیکل 21 آرٹیکل 22 اس میں آئین پاکستان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ آرٹیکل 20 بے ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آگے بھی بہت سارے آرٹیکلز ہیں اس حوالے سے جناب اسپیکر، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں میرے دوست نے مکی شام لال صاحب اور خلیل جار صاحب، اس قرارداد کی تو میں حمایت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے حقائق کو میرے خیال سے صحیح طور پہ پیش نہیں کیے۔ جب یہ ملک کا وجود آیا، بلکہ اس ملک کے جھنڈے کا سفید رنگ مذہبی اقلیتوں کے لیے ہے، اور جب یہ ملک وجود میں آیا تو کتنے فیصد یہاں مذہبی اقلیتیں یہاں تھی، اور آج مجھے خلیل جار صاحب بتائیں کہ کتنے لوگ اس ملک میں رہ گئے۔ مجھے مکی شام لال صاحب بتائیں کہ ان کے رشتہ دار، نزدیک کے رشتہ دار، انہوں نے یہاں سے ہجرت کیوں کی؟ جناب اسپیکر، یہ ملک جب بنا اور اس کے بعد جو پالیسیاں رہی، بالخصوص فوجی آمریت کے دور میں، اس دور میں دہشت گردی، انتہا پسندی، اس کو اتنا فروغ دیا گیا کہ ہمارے بہت سارے ہمارے دوست اس ملک کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ آج محض چند فیصد لوگ رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی رویہ کیا رکھا جاتا ہے؟ ان کے لیے رکھا گیا ہے کہ 5% کوٹا ہوگا مذہبی اقلیتوں کا، لیکن آج ان کو وہ 5% بھی نہیں مل رہا ہے۔ پرسوں بھی وہ گلہ کر رہے تھے کہ ان کو اس طرح گڑبڑ کیا جاتا ہے کہ ہمارا کوٹا ہی اس میں ختم ہوتا ہے مذہبی اقلیتوں کا۔ جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ ہم نے آئین میں تو ہم نے رکھ دیا، جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں، جب ہم اصول کی بات کرتے ہیں تو اوپر سے فتوے جاری ہوتے ہیں، اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ غدار ہو، حالانکہ ہم تو اس آئین کا آرٹیکل میں نے آپ کو سنایا۔ جناب اسپیکر، علی وزیر کو 1 سال جیل میں رکھا گیا۔ اس کے آرٹیکل 9 آپ پڑھ لیں، 8 سے لے کر 28 تک آرٹیکل میں مذہبی آزادی، تحریر و تقریر کی آزادی، انجمن بنانے، پارٹی بنانے کی آزادی، لیکن اس کو 1 سال تک کس جرم کے پاداش میں انہیں رکھا گیا؟ آج 1 سال بعد ان کی ضمانت سپریم کورٹ سے ہوئی۔ یہ کیا لوگ سمجھیں گے؟ اسی طرح ہمارے مذہبی جو اقلیتیں بیچارے ہیں، وہ دن بدن یہاں سے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ رویہ اس طرح رکھا جاتا ہے کہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ قرارداد بالکل یہ آئین کے تحت ہے کہ آپ کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو، اور قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ جب قرآن مجید میں ہمیں کہا گیا ہے، پھر ہمارے کچھ لوگ، کچھ گروہ، کچھ گروپ آج بھی ایسے موجود ہیں اس ملک میں کہ وہ اپنے نظریات زبردستی لوگوں پہ تھوپے جا رہے ہیں۔ تو میں یقیناً اس قرارداد کی میں حمایت کرتا ہوں کہ ہر زبان کو، ہر اقلیت کو، ہر قوم کو ان کے زبان کے مطابق پی ٹی وی بولان میں، پی ٹی وی نیوز میں، آپ دیکھیں پی ٹی وی نیوز ہے، اس میں پشتو کا کتنا وقت ہے،
بلوچی کا کتنا وقت ہے. ہم نے اس دن 2 قراردادیں اس حوالے سے پاس کیے. یہاں بیچارے اقلیتوں کی تو دور کی بات ہے, ان کا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے حکمرانوں کے جو استعماری ذہن ہے وہ شکریہ زیر صاحب. سکھوں کو کس لیے انہوں نے کرتارپور راہداری بنائی, 23 ارب روپے کا بعد میں اس کی منظوری لے گئی, وہ بھی ان کے پیچھے ان کے سیاست کار فرما تھا کہ انہوں نے کرتارپور میں تو ان کو اجازت دے رہے, لیکن یہاں ہندو اور ہمارے جو عیسائی برادری ہے ان کو کچلا جا رہا ہے. اس میں بھی تضاد ہے. تو یقیناً میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.